ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقال في موضع آخر الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال في موضع آخر إن الشرك لظلم عظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم آتي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ برادران اسلام، معزز حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی حمد، اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے، یہ ہم پر واجب ہے۔ اس کے بعد سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مبارکہ مطہرہ پر، آپ کی ازواج، آپ کے اصحاب پر اللہ رب العالمین کے بے پناہ درود، رب کی رحمت نازل ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں سے دو مقامات سے میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو تین باتوں کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم اللہ رب العالمین نے الگ الگ پیغمبروں کی زبانی اپنی قوم کو کہلوایا۔ اللہ نے جب ہم قرآن مجید کی سورہ نوح پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ نے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا، دیکھو ہم نے نوح کو حکم دیا تھا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ یہی تین چیزیں ہیں جو قوم کی نجات کے لیے، دنیا کی نجات کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ کرتا، صرف یہی ایک آیت کریمہ اللہ رب العالمین نازل کرتا، تو لوگوں ہماری نجات کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتا ان اعبدوا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر سر پر میرے نبوت کا تاج رکھ کر تمہارے سامنے مجھے بھیجا ہے۔ میں ایک نمائندہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں ڈرانے کے لیے، دردناک عذاب سے بچانے کے لیے اور تمہیں سیدھی راہ پہ لے جانے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ قوم نوح سے کہیں ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت فرض ہے، فرض عین ہے، اس کے علاوہ، اس کے سوا کسی اور کی بات لازم نہیں ہے۔ ان اعبدوا اللہ، اسی میں نجات ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو۔ واتقوہ، اور اس سے تم ڈرو۔ واطیعون، اور میری تابعداری اطاعت کرو۔ اور یہی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بھی اپنی قوم سے کہا۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی اپنی امت سے کہلوایا کہ اے میرے امتیو، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو۔
اور میری اطاعت کرو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یا حضرت نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو نمبر 1، نمبر 2 اللہ سے ڈرو ہر حال میں، وَاطِیعُونِ میری تابع داری کرو، مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا فائدہ بھی بتلا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اس کا فائدہ بھی ان کو بتلا دو، اگر تم ان 3 باتوں پہ عمل کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، اور آپ کی تابع داری جب یہ لوگ کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اللہ نے فائدہ بھی بتلایا۔ جب ہم سورہ نوح پڑھتے ہیں، رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگوں، جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرو گے، نظر و نیاز اسی کے لیے مانو گے، ہر رکوع اور سجود اسی کے لیے کرو گے، اللہ سے ڈرو گے اور میری تابع داری فرما برداری کرو گے، تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم، وہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تو معاف فرما دے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ رب العزت تمہاری عمروں میں اضافہ کر دے گا، تمہاری عمریں بڑھا دے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے جو شخص خواہش مند ہو، جو شخص چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کی روزی کشادہ ہو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ فیصلے ہم تمام لوگوں کے لیے کر دے۔ وہی ہر آدمی کی امنگ تمنا ہے کہ عمر میں اضافہ ہو اور روزی کشادہ ہو، ہر انسان چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگو، تم میں سے جو شخص آرزو مند ہو، خواہش مند ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کی روزی کشادہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے، نیکی کا درس دے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے ڈرے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ کی فرما برداری کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیک کام کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، رب العالمین کو معبود برحق سمجھنے سے اللہ عمروں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نیک کام کریں گے، نیک کام کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین روزی کو بھی کشادہ کر دیتا ہے۔ جو شخص خواہش مند ہو، عمر اس کی لمبی ہو، روزی اس کی کشادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ سے ڈرے اور صلح رحمی کرے، نیکی کا لوگوں کے سامنے درس دے، برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا اللہ نے ایک جگہ قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے کنکروں کی، پتھروں کی، ان کو اکٹھا کیا اور ایک تھیلے کے اندر ان کو جمع کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے پتھر اکٹھے کیے اور ایک تھیلے کے اندر ان کو بند کیا، اور اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ گئے نصیحت کرنے کے لیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ آپ تھیلے سے ایک پتھر نکالتے تھے، زمین پہ پھینکتے تھے، اور ایک نصیحت بچے کو کرتے تھے، پھر دوسری پتھر نکالتے تھے، پھر پھینکتے تھے، پھر دوسری نصیحت کرتے تھے۔ اتنی نصیحتیں کی حضرت لقمان نے کہ تھیلے سے سارے پتھر ختم ہو گئے۔ پھر حضرت لقمان نے آخر میں کہا میرے بیٹے، اگر اتنی نصیحت میں کسی پہاڑ کو کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ اللہ نے کچھ نصیحتوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ حضرت لقمان نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا،
ونہا عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایک ایسا مشن ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جس قوم نے اس کو اپنایا ہے، اللہ نے اس قوم کو سربلندی عطا کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک لوگ برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے، اچھائیوں کا حکم دینے والے دنیا میں باقی رہیں گے، اللہ رب العالمین اس وقت تک قیامت نہیں بھیجے گا۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ نیکی کا درس دینے والے، برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے جب دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت بھی آ جائے گی۔ پہلے کے دور میں اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے انٹوں وغیرہ سے کھیلنے کے لیے جب بڑے لوگ جاتے تھے ڈرتے تھے دیکھ کر کے کہ ہمارے بڑے جا رہے ہیں، بزرگ جا رہے ہیں کہ ہمیں مارنے لگ جائیں۔ آج نوجوان نسل کا یہ حال ہے، بڑے سے بڑے گناہ کر رہے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے ہلکا زمانہ ان لوگوں کا ہوگا جو قیامت کے قریب ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور ظاہری بات ہے وہ زمانہ اس لیے بہتر تھا، اس میں رب کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے، آیتوں کا نزول ہوتا تھا، اور صحابہ قرآن کا نزول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ان کا ایمان تھا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان نہ رہا، ہمارے دلوں کے اندر وہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کا ڈر نہ رہا۔ آج ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ سے جیسی محبت سچی کرنی چاہیے، وہ محبت آج ہمارے دلوں سے، ہمارے جسم سے، ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے نکل چکی ہے۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آپ کہہ دیں اللہ وہ ہے، رب العالمین وہ ہے، اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم رزقکم، پھر میں نے تمہیں روزی دی۔ روزی دینے والا بھی رب العالمین ہے، پیدا کرنے والا بھی رب العالمین ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم یمیتکم، میں نے پیدا کیا ہے، میں تمہیں موت دوں گا۔ ثم یحییکم، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، اے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو اپنا معبود بناتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہو، تمہارے شریکوں میں سے، اللہ کے علاوہ تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا معبود لے کر کے آؤ جو ان تمام چیزوں کو کر گزرے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو پیدا کر دے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں روزی دے دے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں موت دے دے؟ اللہ کے علاوہ ہے جو مردہ کو کوئی زندہ کر دے؟ اللہ نے فرمایا، اعلان کیا اللہ نے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اعلان کر دیں، لوگوں سے کہہ دیں هل من شرکائکم من یفعل ذلک من شیء، اللہ کے علاوہ کوئی ہے دنیا کے اندر جو ان تمام چیزوں کو پیدا کر دے؟ سبحانہ، پھر اللہ خود کہتا ہے سبحانہ، بے شک اللہ کی ذات پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کی ربوبیت میں، کوئی اس کا ساجی و شریک نہیں ہے، وہ الہ ایک ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہی اس کا ترانہ ہے کہ ہمارا معبود ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نبی اعلان کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے
جو کسی انسان کو پیدا کر کے لے آئے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے کہہ دو قرآن تو کیا ہے کہ اس کی ایک صورت بھی لے آئیں، ایک آیت بنا کر کے دکھلا دیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو ان کے حمایتی ہیں ان کو بھی بلا لیں، لیکن رب نے جیسا قرآن نازل کیا ہے ویسا قرآن کوئی نازل نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی مثال کوئی نظیر ہے ہی نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ وہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو حضرت لقمان نے بھی کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا انعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، رب العالمین سے ڈرو، واتیون، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور یاد رکھنا اللہ تمہاری عمروں کو بھی لمبا کر دے گا، اور اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو گے، اللہ سے نہ ڈرو گے اور میری فرما برداری نہ کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا لا یؤخرکم، پھر تمہیں اللہ رب العالمین مہلت نہیں دے گا۔ جب اس کا وعدے کا دن آ جاتا ہے وہ کسی قوم کو کسی انسان کو مہلت نہیں دیتا۔ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام یہی دعوت دے رہے تھے کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے گا اور اللہ تمہیں پانی کے عذاب سے غرق کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، ایک ضعیفہ عورت، کمزور عورت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہمیں سنتے سنتے تمہیں کہتے کہتے کہ اگر فرما برداری نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، پانی کے عذاب میں اللہ تمہیں غرق کر دے گا۔ وہ عورت نوح علیہ السلام سے کہہ رہی ہے اللہ کے بندے وہ عذاب کب آئے گا، وہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے ضعیفہ عورت، اے بوڑھی عورت، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے، تو تنور میں جو روٹیاں بنا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اس پہ سے بھی پانی آ جائے ابل کر کے اوپر۔ وفارت النور، اللہ نے قرآن کے 12ویں پارے میں فرمایا وفارت النور قل حمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ ساری قوم نے دیکھا، اس ضعیفہ نے بھی دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے پیٹ پھیری، تنور میں سے آگ میں سے پانی ابل کر کے باہر آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہی دعوت دی، لقمان علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بھی یہی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، واتیون، اور میری اطاعت فرما برداری کرو۔ انہی 3 کاموں میں نجات ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں لوگوں، جو قوم 3 باتوں پر عمل پیرا ہو جائے اللہ کا عذاب اس پر آ نہیں سکتا، وہ قوم ہمیشہ کامیاب ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا امیر المومنین وہ کون سے 3 کام ہیں؟ فرمایا نمبر 1 انعبدوا اللہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، ہر حال میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ واتقوہ، اور اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ واتیون، اور ہمیں اطاعت کرنی ہے کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جگہ جگہ اللہ نے مثالیں دی ہیں، ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ الذی، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، وہ خداوند قدوس ہے، یخلق من بعد ضعف، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ثم جعل ضعف قوہ، اللہ کہتا ہے کمزوری کی حالت میں، ماں کے پیٹ سے جب آئے کمزور تھے، کربٹ نہیں لے سکتے تھے، اپنے ہاتھوں کو ہلا جھلا نہیں سکتے تھے، اتنے ضعیفی کی حالت میں میں نے پیدا کیا، من بعد ضعف قوہ، اس کمزوری کے بعد میں نے تمہیں توانائی دی، طاقت دی۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے بعد میں نے تمہیں جوانی دی، من ضعف، جوانی کے بعد میں نے تمہیں بڑھاپا دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اے لوگوں جان لو تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔
ہماری آپ کی عمریں 10 سال ہو جائیں، 20 سال ہو جائیں، 50 سال ہو جائیں، 60 سال ہو جائیں، 70 سال ہو جائیں، اور ہمارے نبی نے فرما دیا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ اتنی عمر گزرنے کے بعد، 80 سال عمر گزرنے کے بعد، 70 سال عمر گزرنے کے بعد اللہ ہی کے پاس ہمیں جانا ہے۔ ہر انسان کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اپنے اعمال کا، دنیا میں اپنے وقت گزارنے کا، ایک پل پل کا اللہ کی عدالت میں آپ کو اور ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ کتنے وقت کی نمازیں ہم اور آپ ضائع کر رہے ہیں، ہم دن میں کتنی برائیاں کر رہے ہیں، خالق کائنات کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ کاندھوں پر جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ نوٹ درج کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں یہ ریش کھول کر کے اللہ کی عدالت میں سامنے رکھ دیں گے۔ پھر ہر انسان خیال کرے گا، سوچے گا، جب لکھا ہوا پائے گا ہاں یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، یہ برائی مجھ سے ہوئی ہے، یہ گناہ کے کام مجھ سے ہوئے ہیں، ہاں اس وقت کی نماز میں نے نہیں پڑھی ہے، ہاں اس وقت کی عبادت میں نے اللہ کی نہیں کی ہے، اس وقت نماز کے وقت میں فلاں جگہ تھا، فلاں برائی میں مشغول تھا۔ تو رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو نوٹ نہ ہوتی ہو، رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے فرشتے درج نہ کرتے ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہنا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی کے راستے سے روکتے رہنا۔ اے میرے بیٹے اگر تم نمازوں کو قائم کرتے رہے، نیکی کا درس دیتے رہے، برائی سے لوگوں کو روکتے رہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَابَكَ، اور برائی سے روکنے پر جو تمہیں مصیبتیں آ جائیں، جو پریشانیاں آ جائیں، جو دقتیں آ جائیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَابَكَ، اے میرے نور نظر ان تمام مصیبتوں پر تم صبر کر لینا، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ایک ہمتی کام ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے جب بات کیا کرو خندہ پیشانی سے کیا کرو، نرم لہجے سے بات کیا کرو، اور یہ بھی بہت بڑی ہمت کا، دانشور کا یہ کام ہے۔ اور اے میرے بیٹے وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے جب بھی لوگوں سے گفتگو کیا کرنا، نیکی کا لوگوں کو درس دیا کرنا۔ اے میرے بیٹے جب تنہائی میں درس دو تو ہلکی آواز میں درس دیا کرنا۔ اے میرے بیٹے چیخنے چلانے سے، اے میرے بیٹے بلا وجہ زمین پر تیز چلنے سے پرہیز کرنا۔ یہی درس حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس سے ڈرو گے، میری فرما برداری کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب نوح علیہ السلام کی 950 سال، سب سے بڑا لمبا عرصہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں حضرت نوح علیہ السلام نے پایا ہے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم کے کارنامے، قوم کے کرتوت، قوم کے اعمال کیسے تھے وہ بھی اللہ نے سورہ نوح میں 29ویں پارے میں اللہ نے بیان کیے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا 950 سال کا لمبا عرصہ، ایک لمبی عمر گزر گئی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، نماز کا لوگوں کو حکم دیتے ہوئے، چند لوگ ایمان لائے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھ لیا کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کیا دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائے؟ اللہ کے نبی نے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرْ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے کہ رب العالمین اب میرا بس نہیں رہا،
اب میری طاقت نہ رہی، لمبا عرصہ گزر گیا تیرے بندوں کو تیری طرف بلاتے ہوئے، لیکن رب العالمین جب میں نے ان کو بلایا، جب میں نے ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کی، جب میں نے تیرے راستے کی طرف ان کو دعوتی پیغام دیا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرْ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رب العالمین جب میں نے تیرے بندوں کو بلایا تیرے راستے کی طرف تو یہ کیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے گانے بجانے سنو، نبی نوح علیہ السلام کی بات نہ سنو۔ جب میں نے ان کو بلایا یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اور میرے رب العالمین جب میں ان کی طرف جایا کرتا تھا یہ مارے شرم و حیا سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے، چادر اوڑھ کر کے لیٹ جاتے تھے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں ان کو بلایا کرتا تھا نام لے کر کے، اعلانیہ بلاتا تھا، اے فلانے فلانے آ جاؤ اللہ کے راستے کی طرف، اے فلاں ابن فلاں آ جاؤ اللہ کی توحید کی طرف، تو یہ مجھے گالیاں دیتے تھے۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، پھر میں نے دوسرا پہلو اپنایا، میں نے خفیہ بلایا، لیکن میں نے اعلانیہ بھی بلا کے دیکھا، خفیہ بھی بلا کے دیکھا، میں نے علل اعلان بھی دعوت دے کے دیکھا، لیکن رب العالمین سوائے میرے اوپر پتھروں کی بارش کے کوئی اور نتیجہ مجھے نہ ملا۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جب میں نے ان کو بلایا ان کی مال نے، ان کی اولاد نے ان کو خسارے میں پہنچایا۔ اے میرے پروردگار عالم، اے خداوند قدوس، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ قرآن مجید کی سورہ نوح کی آیتیں، اللہ کے پیغمبر جب تھک گئے تبلیغ کرتے کرتے، قوم سے نا امید ہو گئے تو دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، جو لوگ ایمان نہ لائے ہیں انہوں نے مجھے پتھروں کی بارش کی لو لہان کر دیا، اے اللہ ان سب کو اب تو باقی نہ چھوڑ، اے اللہ اگر یہ زندہ رہیں گے تو آنے والی ان کی نسل بھی ایسے ہی پیدا ہوگی، رب العالمین تو مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس آدمی کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو گیا ایمان والا ہو کر کے، جو ایمان مجھ پہ لائے ہیں اللہ ان کو بخش دے۔ اللہ تبارا، اے پروردگار عالم میں نے اپنا دعوتی مشن، دعوتی پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو سوچو، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت ہمیں کس کی کرنی ہے؟ رب العالمین کی کرنی ہے۔ کیسی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کرنی ہے۔ جو قوم اللہ کی عبادت کرے اور رسول کے نقش قدم پہ چلے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تین چیزیں ہی بندے کو نجات دے دیں گی، دنیا میں بھی وہ بندہ کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں پورا قرآن نازل نہ ہوا ہوتا، یہی آیت نازل ہو جاتی تو ہماری نجات کے لیے کافی تھی۔ اللہ کی بات کریں، واتقوہ، اس سے ڈریں، واتیون، اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ کی تابعداری، اطاعت فرمانبرداری کریں، انہی تین باتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے نجات ہے۔ اور شرک سے بچیں، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات نہ کریں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل کو دیکھا کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے برابر میں حضرت معاذ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب ادھر سے گزرے، دیکھا حضرت معاذ رات کا وقت ہے تنہائی میں رو رہے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل سے حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ معاذ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت معاذ نے کہا جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور شرک معاف نہیں ہے۔
ہمیں اللہ کی بات کریں، شرک سے بچیں، اللہ سے ڈریں اور نبی علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری کریں، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو تیری بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سنت کی اللہ ہمیں اتباع کرنے کی توفیق دے دے، ہمارے دلوں میں اللہ اپنا خوف، اپنی دہشت، اپنی خشیت پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، نوجوانوں کی، بزرگوں کی بات کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ پانچوں نمازوں میں ہمیں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری عبادت کو، اے اللہ سردی برسات گرمی کی عبادت کو اے اللہ قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری ماں و بہنوں کی عبادت کو اللہ قبول فرمائے، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کو اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں اسلام کی، قرآن کی محبت پیدا فرما دے، اور جب تک ہم دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ دین پر، اسلام پر زندہ رہیں، خاتمے کا وقت ہو توحید اور دین پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ